السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں ہم ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے متعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے ملک میں ذات پات کا رواج عام تھا۔ بہت سے لوگ دلتوں کو کمتر سمجھتے تھے۔ انہیں کنویں، جھیلوں اور تالابوں سے پانی لینے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ مہاڑ کا چوردار تالاب بھی ان میں سے ایک تھا۔ آخر ایک دن لوگ اس ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور چوردار تالاب کے کنارے پر نوجوان بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ بھیم راؤ پچھڑی ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے تالاب میں اتر کر پانی کو چھوا۔ دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملا اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح تالاب کا پانی سب لوگوں کے لیے عام ہو گیا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا اصلی نام بھیم راؤ سکپال تھا۔ وہ 1891 میں مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں مہو میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد رام جی سکپال فوج میں ملازم تھے۔ بعد میں ملازمت ختم کر کے وہ ساتارا میں آباد ہو گئے۔ بھیم راؤ نے اپنی ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ پچھڑی ذات کا ہونے کی وجہ سے انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول میں انہیں دوسرے لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے اسکول میں امبیڈکر نامی ایک استاد تھے۔ وہ بھیم راؤ کو بہت چاہتے تھے۔ بھیم راؤ کو بھی اپنے استاد سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ اپنا نام بھیم راؤ امبیڈکر لکھنے لگے۔ ابتدائی تعلیم پوری کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ انگلستان سے لوٹنے کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر نے ملک سے ذات پات کی تفریق کو مٹانے کا پکا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں دلتوں کو مندروں میں جانے نہیں دیا جاتا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کی کوششوں سے ان کے لیے مندروں کے دروازے کھل گئے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کہا کرتے تھے کہ سماج میں عزت کی زندگی گزارنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے بہت سے اسکول اور کالج کھولے، عورتوں کے لیے تعلیم پر بھی توجہ دی۔ ڈاکٹر امبیڈکر ایک اچھے قانون داں تھے۔ آزاد ہندوستان کا دستور بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ وہ اس کمیٹی کے صدر تھے۔ ملک کا دستور بنانے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ 6 دسمبر 1956 کو بھارت کے اس عظیم رہنما کی موت ہو گئی۔